بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے با محمد بن جبیر نے کہا اور انہیں جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے۔ حنین کے جہاز سے واپسی ہو رہی تھی۔ راستے میں کچھ بدو آپ سے لپٹ گئے، لوٹ کا مال آپ سے مانگتے تھے۔ وہ آپ سے ایسے لپٹے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیپل کے درخت کی طرف دھکیل لے گئے۔ آپ کی چادر اس میں اٹک کر رہ گئی۔ اس وقت آپ ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا، بھائیو میری چادر تو دے دو۔ اگر میرے پاس ان کانٹے دار درختوں کی تعداد میں اونٹ ہوتے تو وہ بھی تم میں تقسیم کر دیتا۔ تم مجھے بخیل، جھوٹا اور بزدل ہرگز نہیں پاؤ گے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ نجران کی بنی ہوئی چوڑے حشاش کی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی نے آپ کو گھیر لیا، زور سے آپ کو کھینچا۔ میں نے آپ کے شان کو دیکھا، اس پر چادر کے کونے کا نشان پھٹ گیا، ایسا کھینچا۔ پھر کہنے لگا، اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھ کو دلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دینے کا حکم فرمایا۔ آخری جملے میں سے ترجمہ الباب نکلتا ہے۔ حنین کی لڑائی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کی تقسیم میں بعض لوگوں کو زیادہ دیا، جیسے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ دیے۔ اتنے ہی اونٹ اجانیہ بن حسان رضی اللہ عنہ کو دیے اور کئی عرب کے اشراف لوگوں کو اسی طرح تقسیم میں زیادہ دیے۔ اس پر ایک شخص متبع بن کشیجار منافق نے کہا، خدا کی قسم اس تقسیم میں نہ تو عدل کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور نہ اللہ کی خشنودگی کا خیال ہوا۔ میں نے کہا کہ واللہ اس کی خبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دوں گا۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی خبر دی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اگر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدل نہ کریں تو پھر کون عدل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ ان کو لوگوں کے ہاتھ اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو جو زمین عنایت فرمائی تھی، میں اس میں سے گٹھلیاں سوکھی کھجوریں اپنے سر پر لایا کرتی تھی۔ وہ جگہ میرے گھر سے 2 میل فرسخہ کی 2/3 پر تھی۔ ابو زمرہ نے ہشام سے بیان کیا اور انہوں نے اپنے باپ سے مراسلہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنی نجریے کی اراضی میں سے ایک زمین منقطع کے طور پر دی تھی۔ عمر نے یہودی نصرانی کو سرزمین حجاز سے نکال کر دوسری جگہ بسا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو آپ کا بھی ارادہ ہوا تھا کہ یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ جب آپ نے فتح پائی تو اس وقت وہاں کی کچھ زمین یہودیوں کے قبضے میں ہی تھی اور اکثر زمین پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ لیکن پھر یہودیوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ زمین انہی کے پاس رہنے دیں، وہ کھیتوں
اور باغوں میں کام کیا کریں گے اور آدھی پیداوار لیں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جب تک ہم چاہیں گے اس وقت تک کے لیے تمہیں اس شرط پر جہاں رہنے دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ وہی رہے اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے خلاف ان کے فتنوں اور سازشوں کی وجہ سے یہود خیبر کو تیمادیہ ریاح کی طرف نکال دیا تھا۔ ہم خیبر کے محال کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ کسی شخص نے ایک کچی پھینکی جس میں چربی بھری ہوئی تھی۔ میں اسے لینے کے لیے لپکا، لیکن مڑ کر جو دیکھا تو پاس ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزووں میں ہمیں شہد اور انگور ملتا تھا، ہم اسے اسی وقت کھا لیتے، تقسیم کے لیے اٹھا نہ رکھتے۔ جنگ خیبر کے موقع پر فاقوں پر فاقے ہونے لگے۔ آخر جس دن خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت میں گھریلو گدھے بھی ہمیں ملے۔ چنانچہ انہیں ذبح کر کے پکانا شروع کر دیا۔ جب ہانڈیوں میں جوش آنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہانڈیوں کو الٹا دو اور گھریلو گدھے کے گوشت میں سے کچھ نہ کھاؤ۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعض لوگوں نے اس پر کہا کہ غالباً ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روک دیا ہے کہ ابھی تک اس میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا، لیکن بعض دوسرے صحابہ نے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے۔ شیبانی نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قطعی طور پر حرام قرار دیا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔